السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ حالیہ واقعات کے تناظر میں ملکی سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ داخلی اور خارجی حالات پر تحریک انصاف جو موقف دے رہی ہے، جو بیانیہ بنا رہی ہے، اس پر آج پاک فوج کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج پریس کانفرنس میں فوجی عدالتوں سے 9 مئی کے فیصلوں، 26 نومبر کو اسلام آباد میں تحریک انصاف کے مظاہرے، تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ٹرائل، پاک افغان کشیدگی پر عمران خان کے موقف، کرم کی صورتحال، امن و امان اور دہشت گردی کے واقعات پر تفصیلی موقف دیا ہے، اور اس پر تحریک انصاف کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 26 نومبر کو ہونے والے پی ٹی آئی کے احتجاج کو مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کی گئی نومبر سازش کا نام دیتے ہوئے کہا کہ اس کے پیچھے سیاسی دہشت گردی کی سوچ ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کی گئی یہ جو نومبر سازش ہے، اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ سیاسی دہشت گردی کی ہے۔ یہ جو منفی اور تشدد کی سیاست کا سلسلہ ہے، یہ آپ یاد کریں تو یہ 2014 میں جب پارلیمنٹ پہ اور سرکاری اداروں پہ املاک پہ حملہ ہوا، اس وقت بھی آپ نے دیکھا، آپ نے مئی 2022 میں بھی دیکھا، نومبر 2022 میں بھی دیکھا، آپ نے سانحہ 9 مئی 2023 میں بھی دیکھا، اور اسی کا تسلسل ابھی آپ نے نومبر 2024 میں دیکھا۔ یوز آف فورس فار پولیٹیکل کوئرشن، پاکستان کی فوج ہے وہ اس پورے واقعے میں اس پرتشدد ہجوم کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں آئی۔ فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک محدود تھی۔ وزارت داخلہ نے اپنے اعلامیے میں یہ بھی واضح کیا کہ جو سیاسی قیادت تھی اس انتشاری ہجوم کے، اس کے مسلح گارڈز اور ان احتجاجیوں میں کچھ لوگ جو آتشی اسلحے کے ساتھ تھے، انہوں نے یقیناً فائرنگ کی، اور آپ نے، ہم نے، سب نے میڈیا پر، سوشل میڈیا پہ وہ آتشی اسلحے دیکھا بھی، اور بھی بہت طرح کے ہتھیار دیکھے جو ان کے ساتھ، جن سے وہ مسلح تھے۔ جب وہ سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی، مفرور ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک پہلے سے تیار شدہ سوشل میڈیا کانٹینٹ اور فیک کانٹینٹ کو بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈالا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بے بنیاد الزامات لگائے جائیں تاکہ یہ جو بے معنی ہنگامہ رہی ہے اور یہ سیاسی جگہسائی ہے، اس سے ایک تو توجہ اٹھائی جائے، اور جو پہلے سے جاری شدہ سیاسی انتشار اور معاشرے میں خلقشار ہے اس کو مزید بڑھایا جائے۔ اگر آپ کیلوں سے لگے ڈنڈے لے کر، آتشی اسلحہ لے کر، ٹیئر گیس شیل لے کر دھاوا بولتے ہیں، پولیس اور رینجرز پر حملے کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، تو یہ سیاسی احتجاج نہیں، یہ سیاسی دہشت گردی ہے۔ اگر ہم مسلح جتھوں کو لے کر وفاق پر حملہ آور ہو جائیں اور اس کو سیاست مان لیں، تو کل کوئی بھی گروہ، کوئی دہشت گرد پیسے کے زور پہ، اسلحے کے زور پہ، طاقت کے بلبوتے پر اپنی سوچ مسلط کرے گا۔ اس کا جو سب سے بڑا انیبلر ہے وہ فیک نیوز اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی صلاحیت ہے، جو کہ اس کے منصوبہ سازوں کو، سہولت کاروں کو یہ اعتماد دیتا ہے وہ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن قرار دینے کے پی ٹی آئی کے بیانیے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو خود سزائیں دے دی ہیں تو پھر انتشاریوں کو خوش ہونا چاہیے، مگر وہ پریشان ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تو یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ جو احتجاجی انتشاری ہیں یہ تو ایجنسیوں کے بندے ہیں، یہ تو پلانٹڈ لوگ ہیں، اور یہ کسی بڑی گہری سازش کے تحت فوج نے خود حملے کروائے، فالس فلیگ۔ تو چلیں، اگر یہ ہم نے اپنی ایجنسیوں کے بندوں کو خود اپنے قانون کے تحت سزائیں دے دی ہیں تو ان انتشاریوں کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اب وہ پریشان ہیں، اس لیے کیونکہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت اور فریب کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں۔ یہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اندر بھی جو 9 مئی سے جڑے واقعات میں جو لوگ ہیں، ملوث ہیں، جن کے مقدمات ہیں، ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے۔ باہر کی دنیا میں، اسپیشلی مغربی ممالک میں، جو سیاسی انتشاری ہیں ان کو کوئی سپیس نہیں دیتا، نہ کہ ان کو سپیس دیں اور بلکہ مزید ان کو انتشار پہ سیاست کی اجازت دی جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوشل میڈیا پر ہونے والے منفی پروپیگنڈے کے حوالے سے کہا کہ جو اس بیانیے اور پروپیگنڈے کی بنیاد رکھتے ہیں، اصل ملزم وہ ہیں۔ انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا کہ جب تک 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ تو نوجوان بچے جن کو زہریلا پروپیگنڈا کر کے، جن کو ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف کھڑا کیا گیا، ان کے جو والدین ہیں اور پیار کرنے والے، ان کے محبت کرنے والے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ان کو استعمال کیا گیا اپنے مخصوص سیاسی ایجنڈے کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اس کی بھین چڑھایا گیا۔ کچھ لوگ اپنی سیاست کے لیے ان میں زہر ڈالتے ہیں۔ جو اس بیانیے اور پروپیگنڈے کی بنیاد رکھتے ہیں، اصل ملزم تو وہ ہیں، اور اسی لیے انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا، کیونکہ پاکستان اور پاکستانی قوم اس جیسے کسی سہانے اور ایسی انتشاری سیاست کی اجازت نہیں دے سکتی۔ 9 مئی فالس فلیگ ہے، یہ فوج نے خود کرایا، اداروں نے خود کرایا، ان کا یہ بیانیہ بیچنا شروع ہو جاؤ، اور ابھی 26 نومبر کو 20 نہیں تو سینکڑوں نہیں تو ہزاروں ان کے جو احتجاجی ہیں وہ شہید ہو گئے۔ یہ بیانیہ بناؤ اور بیچو، بیکاز دے ہیو دیٹ کانفیڈینس کہ ہم کسی قسم کا جھوٹ بیچ سکتے۔ اس کے پیچھے وہ ایک سوشل میڈیا ہے، اس کو چلانے والے ہیں، اینڈ دیٹ از وائی وی کین سیفلی سے
کہ یہ جو انتشاری سیاست ہے اس کا کنٹرول ملک میں موجود اندرون ملک موجود سیاسی لیڈران کے پاس نہیں بلکہ ملک سے باہر چلنے والے سوشل میڈیا کے پاس ہے. ان نامی اور بے نامی اکاؤنٹس کے پاس اس کی سیاست کا کنٹرول ہے. افغانستان میں طالبان حکومت نے الزام عائد کیا تھا کہ منگل کی رات کو پاکستانی فورسز نے افغانستان میں فضائی کارروائی کی ہے. کل عمران خان سے ملاقات کے بعد شہزادہ حامد رضا نے کہا تھا کہ عمران خان نے افغانستان پر حملے کی مذمت کی ہے. آج اس کا جواب دیتے ہوئے ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ جو دوغلی سیاست کا پرچار کرتے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ 6 دن پہلے ایف سی کے 16 جوان شہید ہوئے, کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ 2021 میں بات چیت اور دہشت گردوں کو بسانے کی ضد کس کی تھی. یہ جو دوغلی سیاست کا یہ جو پرچار کرتے ہیں, میں ان سے ایک سادہ سوال کرتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 6 دن پہلے 21 دسمبر 2024 کو جنوبی وزیرستان میں 16 ایف سی کے جوان فتنہ الخوارج سے جمع مدی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا وہ اس پاکستان کے اور وہ سب کے سب کیا اس خیبر پختونخوا کے شیر دل جوان نہیں تھے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی اینڈ اٹ واز آن دی رن, تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا؟ کس نے ان کو طاقت اور دوام بخشا؟ اور یہ جو فیصلے جن کا ہم سب اس وقت خمیازہ بھگت رہے ہیں, آپ کے قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور آپ کے جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں. یہ جو تلخ حقیقت اور تجربہ جس سے ہم گزرے, اس سے گزرنے کے باوجود بھی اگر کوئی لیڈر اور سیاسی شخصیت یہ کہے تو ایسی شخصیت جو کہ اس صلاحیت سے آری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے, تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے اور ہم کر رہے ہیں. یہ جو سو کالڈ پالیسی تھی بات چیت کی اور ری سیٹلمنٹ کی, اس کا خمیازہ آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں. اور یہ جو اب تکرار کی جا رہی ہے, کم از کم یہ بات تو مکمل طور پہ یہ واضح کرتی ہے کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا جائے. اس ضد کا جو قیمت ہے وہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے. اور اس حوالے سے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایک طرف افغانستان کی جانب سے تعلقات بڑھانے کا پیغام اور دوسری طرف کالعدم ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ, یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ افغانستان کو پیغام دیا ہے کہ ایسا نہیں چل سکتا. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے. بدقسمتی ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. یہ پالیسی نہیں چل سکتی. افغان حکومت کو ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ ان کو یہ پیغام دیا ہے, یہ ٹی ٹی پی ان کا بالکل مکمل طور پر ناطقہ بند کریں. ان کو یہ کسی صورت بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو وہ شہید کریں. ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے اور اگر ٹی ٹی پی بدستور وہاں سے آپریٹ کرے گی کسی صورت بھی, یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. اور ہم اس کے اوپر جو پاکستان کی سالمیت کے تقاضے ہیں ان کا ہم پوری طرح دفاع کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر افغان حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ایک ٹھوس حکمت عملی بنائیں اور اس کے لیے ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر ایک طرف ہمیں یہ پیغام ملے کہ ہم تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھٹی ہو, تو یہ دو عملی نہیں ہو سکتی. یہ بات ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ آج ڈی جی ایس پی آر نے حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ یہ خوش آئند ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر مسائل حل کریں, تاہم کوئی فرد واحد, اس کی سیاست یا اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالاتر نہیں. ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیز اور تمام سیاسی لیڈرز قابل احترام ہیں, تاہم کوئی فرد واحد, اس کی سیاست اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالاتر نہیں ہے. جو سیاسی پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہیں, ان کے مابین مذاکرات کرنا اور اس پہ کوئی جواب دینا, یہ سیاسی پارٹیوں کا استحقاق ہے. ہاں, ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات اور مسائل کو حل کریں, نہ کہ انتشاری اور پرتشدد سیاست کے ذریعے. ڈی جی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے دہشت گردی کے مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس پر بیانیے نہ بنائیں اور خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پر توجہ دیں. حکمرانی کے خلا کو ہم روزانہ شہداء کے خون سے پورا کر رہے ہیں. ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اس حساس انتہائی اہم جانوں سے جڑے ہوئے یہ جو مسئلہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا, اس پہ پالیٹکس اور کنفیوژن اور بیانیے نہ بنائیں اور خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پہ توجہ دیں. یہ گورننس کے جو گیپس ہیں یہ ڈیلی ہم اپنی قربانیوں سے اپنے شہداء کے خون سے پورا کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اس پہ بیانیے بنائے جائیں, اس پہ سیاست کھیلی جائے. وائی ناٹ فوکس آن گڈ گورننس, وائی ناٹ ایڈریس دوز ایشوز جن کی وجہ سے وہاں پہ احساس محرومی اور ٹیررزم کے لیے فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے, کیونکہ وہ ہم نے نہیں کرنا, تو اس لیے اس پہ سیاست کی جائے. بٹ آئی تھنک ٹائم ہیز کم ویئر وی نیڈ ٹو اسٹینڈ ٹوگیدر اینڈ سے نو مور پالیٹکس آن ٹیررزم. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کرم کے مسئلے کو حکمرانی کی غلط ترجیحات کا کیس قرار دیتے ہوئے کہا کہ انتشاری سیاست کو بڑھانے کے بجائے
कुरम जैसे मसलों पर तवज्जो दी जाए। बदकिस्मती है वो ये है कि ये मिसप्लेस गवर्नेंस प्रायोरिटीज का केस है। इसको हल करना है सूबाई हुकूमत ने और लोकल पॉलिटिशियंस ने, बजाय इसके कि इसका मलबा जो सा है कोई इदारों पर डाला जाए, बजाय इसके कि अपनी इंतशारी सियासत को चलाया जाए, उस पर बढ़ाया जाए। इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस तरह कुरम का मसला है और बड़े मसले हैं सूबे में, उनकी तरफ तवज्जो दी जाए। ये दहशतगर्दी का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक लोकल कबायली ज़मीनी तनाज़ा है जिसको बिला वजह तवालत दे के उसको कॉम्प्लेक्स किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग प्रायोरिटीज ऑफ गवर्नेंस। कुरम में 2.5 महीने से रास्ते बंद हैं, जिससे ज़रूरी अशियाए ज़िंदगी का बहरान पैदा हो गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल की खबर के मुताबिक पारा चनार समेत अपर कुरम के 100 से ज़ायद इलाकों में अशियाए खुर्दनोश, अद्वियात और पेट्रोल समेत ज़रूरी अशिया की किल्लत शिदत इख्तियार करती जा रही है। लोग फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं और अद्वियात की किल्लत से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। तालीमी निज़ाम मुअत्तल है। होटल्स समेत दीगर कारोबारी मराकज़ पिछले 3 हफ्तों से बंद हैं। पारा चनार में प्रेस क्लब समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज और धरने जारी थे, मगर अब मुल्क के कई शहरों में मजलिस वहदत मुस्लिमीन और शिया उलमा काउंसिल की कॉल पर एहतजाज शुरू हो गए हैं। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर धरनों से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और दूसरी तरफ कुर्रम में क़याम अमन के लिए कोहाट में जारी अमजरगा से आज भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। DGISPR की आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने कहा कि रियासती मशीनरी की गलत तरजीहात का खमियाजा पाकिस्तान और उसके 24 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। निहायत नाकिस, गैर हकीकी और नफरत आमेज बुनियादों पर खड़ा रियासती बयानिया अवाम और रियासती इदारों को मद्दे मुकाबिल लाने और तसादुम की कैफियत को हवा देने की बड़ी वजह बन रहा है। हुकूमत और रियासती फैसला साजों की नाकिस पॉलिसीज पर तनकीद और अवाम की जानिब से अपनी आरा के इजहार को इंतशार या रियासत मुखालिफत की एनेक्स से देखने की रविश पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हो रही है। तनकीदी आरा को हमले और दुश्मनी का जामा पहनाकर रियासत का अपने अवाम पर अंधी रियासती ताकत से चढ़ दौड़ना तसादुम को हवा देता है और मुल्क में लाकानूनियत के कल्चर को पुख्ता करता है। मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात और इसकी ज़ेरे अताब क़यादत के खिलाफ इंतकामी रविश तर्क करके आईन और कानून को बालादस्त तस्लीम कर लिया जाए तो हालात तेज़ी से बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे। 9 मई का मामला प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तंदोतेज बयानात या धौंस और धमकियों से नहीं, हकीकी शवाहिद बशमूल CCTV फुटेजेस की बुनियाद पर आला सदी आज़ादाना अदालती तहकीकात से ही हल हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद फॉर्म 45 वाली अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है जो गवर्नेंस के मेयार में भी बाकी सूबों से बहुत आगे है। महज ज़बानी जमा खर्च या बयानबाजी से वो ज़ात कशीद करने की बजाय रियासत जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और अपनी सोच और अपने रवैये में संजीदगी लाए। रियासती मशीनरी की जो गलत तरजीहात हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनका खमियाजा पाकिस्तान और इसके 24 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। दूसरी जानिब आज साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है। घड़ी खुदा बख्श में कारकुनों से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान बहाना है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम निशाना है। मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं हमारे अंदरूनी सियासत के ऊपर, ये सब कुछ बहाना है। किसी को कोई फिक्र नहीं है पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में, पाकिस्तान की इंसानी हकूक के बारे में, पाकिस्तान में किसी कैदी के बारे में। वो तो इमरान सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है, निशाना पाकिस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये लोग जो उनके हमायत में हर एक दिन कोई बयान निकाल रहे हैं, क्या ये वही लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान की एटॉमिक प्रोग्राम के खिलाफ है। बात करने के लिए हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। मरवत साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मरवत साहब, ज़ाहिर है जो मुज़ाकरात हुकूमत के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान हो रहे हैं वो 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर आप जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं। आज DGISPR ने 9 मई हो और नवंबर 2024 हो, फिर 2014, मई 2022, नवंबर 2022 सबके बारे में कहा कि दहशतगर्दी, सियासी दहशतगर्दी ये की गई थी। फिर 9 मई के मास्टरमाइंड के ख़िलाफ़ कहा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात का कोई हल निकलने का रास्ता रह गया है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, या आप अभी भी पूरी उम्मीद हैं? बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। मुझे आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सोशल मीडिया पर
جو بیرون ملک سے جو کمپین چل رہی ہے، خصوصاً 26 نومبر کے بعد جو زیادتیاں ہوئی پی ٹی آئی کے ساتھ، یہ اس کا امیڈیٹ رد عمل نظر آ رہا ہے. اور بہت ساری باتیں، جس طرح آپ نے کہا سیاسی دہشت گردی، اب سیاسی دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ بہت ساری باتیں اس میں ایسی تھی جو نہیں کہنی چاہیے تھی، کیونکہ ماحول بہت سازگار ہو چکا ہے اور غلط بیانی سے بھی کام لیا گیا. 26 نومبر کو تو ہمیں مارا گیا ہے. وہ سیانے کہتے ہیں نا کہ جھوٹ سننے کا مزہ تب آتا ہے جب آپ کو سچ پہلے سے معلوم ہو. اب 26 نومبر کو کیا ہوا ہے پوری قوم کو پتہ ہے. وہ اس پہ بھی ہمیں سیاسی دہشت گرد قرار دے رہا ہے. اب اگر ماریں گے آپ نہتے عوام کو تو پھر عوام چیخے گی. چیخنے کا حق تو نہیں چھین سکتے ہیں آپ. چاہے اب البتہ بیرون ملک بہت سارے عوامل گزشتہ 2 ہفتوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے کمپین کی شکل میں چلے. اب بہت سارے سے ہم نے اپنے آپ کو لا تعلق بھی کیا ہے، لیکن یہ ہیں کہ موجودہ وقت جو ہیں ایسے بیانات کا نہیں تھا. پی ٹی آئی میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو قطعاً نہیں چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہو یا عملاً ہو یا سیاست میں ہو ہماری توپوں کا رخ فوج یا ان کے اداروں کی طرف ہو. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شہداء کے ساتھ یا ان کے خاندانوں کے ساتھ بار بار ہم اظہار محبت، اظہار عقیدت کریں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فوج کے ادارے کو جو ہے سیاست کی نظر سے نہ دیکھا جائے، اس کو جو ہے انڈسپیوٹڈ ایک ادارہ تسلیم کرتے ہوئے ان کی قربانیوں کو جو ہے قدر کرنی چاہیے. لیکن جب بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہمارے درجات بلند کرتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے اور یہ بیانات سن کے کوئی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہوتے. البتہ بہت سارے نوجوان جو ہیں، یوتھ جو ہیں، وہ پھر اس پہ ری ایکشن دینا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پریس کانفرنس کا یہ حصہ کہ مذاکرات خوشائند ہیں اور آلریڈی جو ہے اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ تھی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان بیانات سے مذاکرات پہ کوئی اثر پڑنا چاہیے. جو آپ نے بات کہی کہ جو سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا رد عمل آپ کو یہ پریس کانفرنس لگی، اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو فیک نیوز ہوتی ہے جسے پارٹی بھی ڈسٹینس اختیار کرتی ہے، بٹ انہوں نے کہا کہ فیک نیوز کا نیٹ ورک اس جماعت کو اعتماد دیتا ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو جعلی خبروں کا نیٹ ورک ہے یہ ملک میں نہیں، ملک سے باہر ہے، وہاں سے چلایا جاتا ہے. مسئلہ یہ کہ بہت ساری ایسی خبریں ہیں جن کو پی ٹی آئی آفیشلی اپنے اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ کر رہی ہوتی ہے یا پھر ٹویٹ کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، جو بیرون ملک مقیم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ نہ کریں؟ شاہ زیب، پاکستان کے اندر جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ ایک حد تک سچ بول سکتے ہیں اور احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ظلم اور جبر کے خلاف بعض لوگ ذمہ دارانہ جواب دے دیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو پی ٹی آئی کی صفوں میں گھس کے غدار بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح عادل راجہ ہے یا ایدر میدی ہیں یا اور بھی ایلیمنٹس ہیں اور ان کی ایک ٹیم ہے. وہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کی ہمدردیوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گالم گلوچ سے کام لیتے ہیں، فوج کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں. بار بار ہم کہہ چکے ہیں اور خان خود ان لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کر چکا ہے، لیکن پھر ان لوگوں کے دیے گئے بیانات نیریٹو کی جو قیمت ہے وہ ہمیں پی ٹی آئی کو اور پاکستان کے اندر جو قیادت ہے ان کو چکانی پڑ رہی ہوتی ہے. بار بار ہم کہہ چکے ہیں، نوجوانوں کو کہہ چکے ہیں، پی ٹی آئی کے فالوور کو کہہ چکے ہیں کہ ان لوگوں سے جو ہے وہ ڈسوسیٹ کرے، اور اگر یہ کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے لیے مصیبت، تکالیف کا باعث بن رہے ہیں، خان کے لیے تکالیف کا باعث بن رہے ہیں. اور ابھی بہت سارے مثال کے طور پہ رچرڈ گرینیل کا جو بیان آیا یا اس سے پہلے بیلسٹک میزائل پہ جو سینکشنز لگی ہے، تو باہر سے جو بیانیہ آیا پی ٹی آئی کے بیانیے سے یکسر مختلف ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے دفاع کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی عمل کی مذمت کرتے ہیں، اور اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے دفاعی نظام یا پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچنے میں پی ٹی آئی کا فائدہ ہے، وہ
شخص جو ہیں وہ نہ پی ٹی آئی کا ہے اور نہ وہ کوئی محب وطن ہو سکتا ہے. اور بر صاحب آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ 26 نومبر کے واقعات کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کے ازالے کی کوشش بھی کی گئی, مگر نون لیگ رکاوٹ ڈال رہی ہے. اب نون لیگ تو آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اور ان کے اتحادی بھی کر رہے ہیں. آج کی پریس کانفرنس تو پھر اس کے برعکس تاثر دے رہی ہے. شاذیب میں اگر یہ بھی کہوں نا کہ نون لیگ بھی مذاکرات کر رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی بیک وقت کر رہی ہے, یہ دکھاوے کے لیے کچھ اور ہے, اندرون خانہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی الگ سے ایک بیک ڈور کھلا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ بیک ڈور نہیں ہے, بیسیکلی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے, سہولت کاری ہو رہی ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ کامیاب ہو جائیں. اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی بھی خواہش ہے. آج اپنے پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے بادل ناخواستہ ذکر کر دیا, لیکن یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑے ہی پازیٹیو انداز میں بڑھ رہی ہے. یہ جو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا اور اداروں کا اور سیاست کا, جمہوریت کا, قانون کی بالادستی کا, یہ سب پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. اور جو غیر یقینی صورتحال سے پاکستان آج دوچار ہیں, جو سیاسی عدم استحکام ہیں, جو آپ نے اپنی معیشت قرضوں کے سہارے کھڑی کی ہیں, سب کو ادراک ہے کہ ہم جو ہیں اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور پاکستان کو صحیح سمت پہ مصالحت کی طرف لے جا کے گامزن نہ کیا تو شاید ہم سب اکٹھے کائی میں گریں گے. یعنی پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی مذاکرات کی خواہش ہے, معاملات بھی طے کیے جانے چاہیے, مگر پھر وہیں سے 9 مئی 26 نومبر دیگر واقعات پر جو رد عمل آ رہا ہے وہ محض بیانیے کا جواب ہے یا پھر جو سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے اس کا جواب ہے, مگر ویسے کہیں نہ کہیں برف پگھل رہی ہے, معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں نا, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تو کئی دفعہ مذاکرات ہوئی ہے. 22 نومبر سے لے کے 25 نومبر تک بھی ہمارے مذاکرات جاری رہے. بار بار میں اعلان یہ کہہ چکا ہوں. اور اس کے بعد یہ جو سیاسی پارٹیاں بیٹھی ہیں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ان کی رضامندی اور ان کی کنسنٹ کے بغیر ہو. وہ اس پہ بھی آن بورڈ ہیں اور اس کے علاوہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں مذاکراتی ٹیم کو کہ کسی طریقے سے جو ہے یہ چیزیں مثبت انداز میں یہ آگے بڑھ سکیں. یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہیں, جو لینگویج استعمال ہوئی ہے, میں نے عرض کیا کہ یہ بیرون ملک جو سوشل میڈیا پہ جو نیریٹو پھیلایا گیا یہ اس کا امیڈیٹ رد عمل ہے, اسی لیے الفاظ میں سختی بھی تھی اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہیں پر جو ہے انہوں نے حقائق سے ہٹ کے بات کی. اور صاحب جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس پہ ظاہر عمران خان صاحب مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں, ساتھ میں افغانستان میں اگر کارروائی ہوئی عمران خان صاحب نے اس کو کنڈیم کیا. آج انہوں نے کہا کہ 2021 میں کس کے فیصلے پر دہشت گردوں کو واپس لایا گیا, کس نے انہیں طاقت اور دوام بخشا, 2021 میں کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے انہیں سیٹل کریں, جو شہداء ہوتے ہیں اس پر تو اس طریقے سے بات نہیں کی جاتی ان کی طرف سے, یہ انہوں نے کہا. 2001 سے 9/11 کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے تمام پالیسیاں اسٹیبلش مرتب کرتی آئی ہے. پاکستان میں 2021 میں اگر افغانستان سے ری ایبلیٹیشن کے نام پہ ملیٹنٹس کو پاکستان لایا گیا تو یہ باجوہ اور فیض کا کارنامہ تھا. یہ سیاسی حکومت کا فیصلہ نہیں تھا. پارلیمان کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی, سیاسی قوتوں کو رضامند کرنے کے لیے فیض ہر ایک لیڈر کے پیچھے گیا, تو لہٰذا یہ ان ہی کا فیصلہ تھا جو اب ہمارے سر پہ در رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ایگری کر لیا تھا, اور نہ صرف پی ٹی آئی نے بلکہ پی ایم ایل این نے, جے یو آئی نے, پیپل پارٹی نے, سب نے اس پالیسی کے ساتھ ایگری کیا تھا. اگر یہ غلط فیصلہ تھا, اس سے ملکی سالمیت یا دفاع کو یا فورسز کو نقصان پہنچائے, تو ان کی انکوائری کریں. فیض ان کی تحویل میں پہلے سے ہیں, اس سے پوچھ لیں کہ بھئی کیا فائدے ہوئے اور کیا نقصان ہوا, اور اگر نقصان ہوا ہے تو جن لوگوں نے یہ غلط پالیسی بنائی ہے ان سب کے خلاف کارروائی کریں بشمول باجوہ کے. اور ظاہر جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے اس وقت جو معاملات تھے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے, یہاں تک آپ کی بات درست ہے, مگر عمران خان صاحب نے بھی جو طالبان کی ری سیٹلمنٹ کا معاملہ تھا اس کو میڈیا پر آ کر ڈیفینڈ کیا, جو اس پر تنقید کر رہے تھے اس پر تنقید کی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے اور کیا کریں, امن کا یہی واحد راستہ ہے, یہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے. دیکھیں بعض اوقات اب جو شہباز شریف صاحب نے اس دن بیان دیا کہ جی 26 نومبر کے واقعات میں سپہ سالار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, تو یہ خراج تحسین والی بات تھی جو وہ پیش کر رہے تھے, انہوں نے انڈورس کیا.
वक्तन फ़वक्तन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे की पीठ से लाते रहते हैं। तो इस बयान को, खान के उन बयान को, अलबत्ता जो अभी खान साहब ने बयान दिया है अफ़गानिस्तान में जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं, इस हवाले से जो है हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। अफ़गानिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है और उसकी अगर एयर जो स्पेस है उसको हम क्रॉस करके वहाँ पे बम्बारमेंट करते हैं तो मेरा ख्याल नहीं है कि हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। बेशक अपने मुल्क की हदूद के अंदर जितनी भी आप दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाते हैं वो आपके डोमेन में आता है, लेकिन अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी है और कहावत है कि हमारा यानी किसी का अपना मकान नहीं रह सकता है अगर वो पड़ोसी के मकान की बुनियादें जो हैं वो हिलाना शुरू करें। अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसी हमेशा नाकिस रही है। हमारे ताल्लुकात जो हैं उस हुकूमत से जिसका किसी दौर में इस्टेब्लिशमेंट ने अलान क्रेडिट लेने की कोशिश की थी कि हमारी लाई हुई है, हमारे ताल्लुकात जो हैं वो इस हद तक ख़राब हैं कि पाकिस्तान को वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ रही है। ये इन चीज़ों पर रिव्यू करना चाहिए। इस तरीके से मामलात नहीं चल सकते हैं कि आप। और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उन्होंने कहा कि गवर्नेंस फेलियर है, गवर्नेंस का वैक्यूम है, तवज्जो वहाँ होनी चाहिए बजाय इसके कि केपी गवर्नमेंट की तवज्जो चढ़ाई पर हो, इस्लामाबाद में सियासी मकासद के लिए हो। मुतादिद वाक़यात जिसमें दहशत गर्दी भी है, जिसमें कुरम का मामलात हैं, उन सब का उन्होंने कहा कि जो केपी गवर्नमेंट है उसका फोकस नहीं है गवर्नेंस पर। देखिए DGISPR कोई मोतसिब तो नहीं है कि वो सूबाई हुकूमतों के हवाले से राय दे, ये उनका काम ही नहीं है। आज जो वो बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी हम तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, पेट्रोल के शोबे में, स्मगलिंग के शोबे में हम ये कर रहे हैं, ये इनके काम तो नहीं है ना। अपने काम से काम रखें। अब ये सूबाई हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है ये फ़ौज के इदारे का काम है कि वो एवेल्यूएट करें कि किस हुकूमत की जो है कारकर्दगी मुनासिब है और नहीं है। ऐसे बयानात देख के फ़ौज की इमेज को ख़राब किया जा रहा है। और आप मौलाना साहब आप अभी भी समझते हैं कि क्योंकि मुज़ाकरात का अगला दौर होना है, PTI पॉजिटिव माइंड के साथ ही जाएगी और आपको अभी भी लगता है कोई आउटकम निकलेगा? जी खान साहब बड़े पॉजिटिव हैं। मैं शाहजेब आपको अर्ज़ कर दूं कि ये जो मामलात पाकिस्तान के जिस नेज पे आ चुके हैं, जितनी गैर यकीनी सूरत हाल हैं, जो पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम है, इसका तकाज़ा है, पाकिस्तान की सालिमियत का तकाज़ा है कि हम होश के नाखुन लें। ये सोतनों की तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके इल्ज़ामात लगा के बेबुनियाद हम पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे हैं, डिससर्विस कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान में अमन, यकजहती, रवादारी के पैगाम को फ़रोग़ देना है। खान ने इस पे अब मौखर की अपनी जो कॉल उन्होंने दी थी रिमिटेंसेस के हवाले से, एक जस्चर ऑफ गुडविल था। PMLN ने वो मौखर नहीं की है, वो तो कह रहे हैं ये कंटिन्यू कर रही है। जब मुज़ाकरात का आउटकम निकलेगा फिर उसको विड्रॉ किया जाएगा। ये तो अलीमा खान साहब ने भी कहा कि वो कंटिन्यू कर रही है। इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि वो तो है, जारी है। देखिए नहीं, मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, अगर जारी हैं तो अभी तक आपने कहीं पार्टी का कोई इलामिया देखा है कि हम कॉल देते हैं और आप इस तरह करें कि ब्लॉक कर दें, स्टॉप कर दें? अभी तक पार्टी का कोई इलामिया नहीं आया है। मगर पार्टी डिस्टेंस कर रही है, बट कल हामिद रजा साहब ने भी ये बात कही, इमरान खान साहब के अकाउंट से भी ट्वीट हुआ, इसके अलावा अलीमा खान साहबा ने भी ये बात कही। देखिए माना रखता है ऑफिशियल 3 लोग हैं, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब खान और शेख वकास अकरम साहब। इन की तरफ से अगर कोई अपील जाती है PTI की तरफ से ऑफिशियली पाकिस्तानियों के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के नाम के रिमिटेंसेस जो हैं स्टॉप कर दें या भेजना बंद कर दें, अभी तक तो ऑफिशियली कोई इस तरह की कोई अपील नहीं गई है। मैं ये समझता हूँ मौलाना साहब, हामिद रजा साहब ने जब इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बाहर बात की, उन्होंने तर्जुमान भी मुकर्रर किया है मुज़ाकरात के हवाले से, तो राइट साइड पर उमर अयूब साहब खड़े थे, उल्टे हाथ पर असद कैसर साहब खड़े थे। जी मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ऑफिशियल ये मुज़ाकरात के हवाले से बात है, लेकिन रिमिटेंसेस पे मैं नहीं समझता हूँ कि अभी तक जो है कोई फंक्शनल कॉल दे दी गई है कि जी आप रिमिटेंसेस जो है इमीडिएटली स्टॉप कर दें। और ये मेरा ख्याल है कि मुज़ाकराती कमेटी को टाइम दिया गया है कि वो किसी एक नतीजे पे पहुँच के कोई फ़ैसला कर लें, और तब तक मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि रिमिटेंसेस की बाइकाट जो है उसकी कॉल दे दी जाएगी।
بہت شکریہ شیرز المروت صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، موقف آپ نے سنا، حکومت اب اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے، کس طریقے سے مذاکرات کہیں پہنچیں گے، جو مذاکراتی کمیٹی ہے حکومت کی اس میں رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے آپ نے فلور آف دا ہاؤس پہ مذاکرات کی بات کی، پھر مذاکراتی کمیٹی میں بھی آپ موجود ہیں، آپ امید کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو حل نکلتا ہے، کوئی درمیان کی پوزیشن نکلتی ہے، بٹ اس سب کے درمیان میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اتنی اگریسو پریس کانفرنس کر دی، پی ٹی آئی کے دو مطالبات، ایک 9 مئی کے حوالے سے، ایک 26 نومبر کے حوالے سے، دونوں پر اپنا ورڈکٹ دے دیا۔ اب آپ نے کہا تو تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے کے آگے بڑھیں گے، اب کیسے بڑھیں گے؟ ان کا تو مائنڈ یہ ہے جو انہوں نے بتا دیا۔ دیکھیں اس میں جو 2 جنوری کو میٹنگ ہے تو اس میں جب پی ٹی آئی کی کمیٹی کی طرف سے ان کی ڈیمانڈ سامنے آئیں گی تو اس کے اوپر پھر جو ہمارا جواب ہوگا تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ بات آگے جو ہے وہ اس انداز سے میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ وہاں پہ ہونے والی بات جو ہے وہ وقت سے پہلے ہی جو ہے وہ عیاں ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے ڈیمانڈ ان کی یا جو ان کا موقف سامنے آئے گا تو اس کے جواب میں جو ہماری طرف سے بات کہی جائے گی تو اس میں جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی یا ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ مگر راز صاحب آپ کے لیے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ 2 کام ہیں، پہلے تحریک انصاف کو سے مذاکرات کرتے ہوئے ان کی پوزیشن کو سافٹ کریں، پھر ان سے جب بات کچھ طے پائے تو جا کے اسٹیبلشمنٹ کو منائیں کہ جی آپ بھی تھوڑے سافٹ ہو جائیں۔ یہ تو آپ 2 طرفہ مذاکرات کر رہے ہوں گے آپ لوگ۔ دیکھیں شاہ زیب، اگر پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا جس قسم کی کمپین کر رہا ہے، جس قسم کی وہاں پہ ایلیگیشنز اور جس قسم کی جو ہے وہ وہاں پہ مہم جوئی جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور جس قسم کے الزامات اور جو ہے وہ ایک یعنی جو ہے ایبناکشس کمپین وہاں پہ ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یہاں تک بات کے پہنچنے میں جو ہے ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ عمل دخل ہے، اور ٹیبل پہ آنے اور بیٹھ کے ان چیزوں کو سلجھانے کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ پھر اور راستہ کیا ہے، اور آپشن کیا ہے؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ابھی بھی امید ہے تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں، ہمارے ساتھ مرو صاحب موجود تھے، انہیں امید ہے کہ معاملہ آگے بڑھیں گے۔ وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو آج ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے وہ سوشل میڈیا کا رد عمل زیادہ لگتا ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں بات آگے بڑھ رہی ہے، تو آپ کو امید ہے کہ بریک تھرو ہوگا ڈائلاگ میں؟ دیکھیں یہ بات پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں، جو جن میں سے کچھ لوگ اس معاملے میں اتنے ہی سنجیدہ ہیں یا اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، لیکن ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ یہ بات کر نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ یہ بات کریں جیسے میں کر رہا ہوں تو وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنی گالیاں پڑتی ہیں اور ہماری اتنی ٹرولنگ ہوتی ہے کہ ہم تو مشکل میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری جو ہے وہ جب ٹیبل پہ بیٹھا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے، کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے، تو پھر ان چیزوں کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائے بغیر جو ہے وہ اور تو پھر کوئی جو ہے وہ وے آؤٹ نہیں ہے۔ ویسے مگر موجودہ صورتحال میں، کیونکہ آپ ہی نے کہا تھا سب سے پہلے کہ نواز شریف صاحب کا اپروول اور اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے کے ہی بات آگے بڑھے گی، تو اس وقت جو آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات کو انہوں نے ویلکم بھی کیا مگر ساتھ میں تحریک انصاف پر شدید تنقید بھی کی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، تو ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ ان مذاکرات کو، یا حامی ہے ان مذاکرات کی اصل میں بھی؟ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بھی اس سوال کے جواب میں یہی کہا کہ ٹھیک ہے، ان کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں، لیکن سیاسی جماعتوں اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اگر وہ آپس میں بات کریں اور معاملات کو جو ہے وہ سلجھائیں تو انہیں اس کے اوپر جو ہے وہ خوشی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کمیٹی قائم ہوئی ہے، کمیٹیز بیٹھی ہیں، تو یہ ہاؤ اٹ از پاسبل کہ یہ
لیڈرشپ کی جو ہے وہ اپروول یا میاں نواز شریف صاحب کی اپروول کے بغیر ہم جو ہے وہ بیٹھیں یا بات کریں، یا دوسری طرف جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی اپروول کے یا ان کے جو ہے وہ اجازت کے بغیر بیٹھے. تو جب دونوں لیڈرشپ جو ہے وہ انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بات چیت ہی، پولیٹیکل ڈائلاگ ہی وہ راستہ ہے کہ جس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان مشکلات کے باوجود جو ہے سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے میں قدم آگے بڑھانا چاہیے، اور امید کی جانی چاہیے کہ اس سے راستہ جو ہے وہ نکلے گا، کیونکہ اس کے علاوہ تو پھر اور کوئی آپشن نہیں ہے. صاحب اگر 2021 میں جو طالبان کو ری سیٹل کرنے والا معاملہ ہے، اس کی آج ساری کی ساری ذمہ داری انہوں نے عمران خان صاحب کی ضد پر ڈال دی، عمران خان صاحب پر ڈال دی. صاحب خان صاحب ظاہر ہے اس بات کے حامی تھے، اس بات کا بہت زیادہ دفاع کرتے تھے، جو اس بات پر تنقید کرتے تھے خان صاحب اس پر تنقید کرتے تھے، مگر جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کیسے بری ذمہ ہے؟ کون سی ایسی پالیسی ہے افغانستان کو لے کر یا طالبان کو لے کر جو اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد اور مرضی کے بغیر بن سکتی ہے؟ وہ تو بریفنگ دیا کرتے تھے آپ لوگوں کو، اعتماد میں لیتے تھے آپ لوگوں کو. نہیں دیکھیں، پالیسی تو پھر گورنمنٹ کی ہوتی ہے نا. رحان صاحب آپ لوگوں کا کتنا عمل دخل ہے تمام پالیسیز میں دہشت گردی کو لے کر، افغانستان کو لے کر؟ لیکن دیکھیں میں پھر وہی بات میں اس ایریا میں نہیں جانا چاہتا کہ جب یہ بریفنگز ہوتی تھی تو کیا یہ بریفنگ جو ہے ان میں وزیر اعظم کی پریزنس جو ہے وہ ضروری نہیں ہوا کرتی تھی؟ تو انہوں نے کبھی یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اپنی پریزنس پہ جو ہے وہ یہ بریفنگز کروائیں اور وہاں پہ اپوزیشن کے خیالات کو بھی سنیں. وہاں پہ ان بریفنگ سے لوگ اعتراض بھی کرتے رہے ہیں، لوگ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم نے جو کہ الٹیمیٹ پالیسی جس نے فائنل کرنی تھی، انہوں نے کبھی بھی ان بریفنگز میں آنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا. وہ پلوامہ کے واقعے کے اوپر جو ہے وہ ساری اپوزیشن 1 گھنٹہ تک ان کا انتظار کرتی رہی کمیٹی روم میں بیٹھ کے. تو انہوں نے آرمی چیف اور اس وقت کے جو تھے ڈی جی ISPR ان کے ساتھ انہوں نے آنا مناسب نہیں سمجھا کہ میں اگر جاؤں گا وہاں پہ تو مجھے اپوزیشن سے جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی. صاحب ایک اور معاملہ، اب عمران خان صاحب نے 31 جنوری تک مذاکرات فائنل کرنے کا، مکمل کرنے کا ٹائم فریم دیا ہے. آپ کمیٹی کا حصہ ہیں، 2 کو آپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، 31 تک کر لیں گے آپ لوگ فیصلے جو بھی ہوگا؟ دیکھیں 2 جنوری کو جب وہ اپنے مطالبات یا اپنی ڈیمانڈس کہ وہ کیا چاہتے ہیں وہ جب ہمیں ان بلیک اینڈ وائٹ دیں گے، اس کے اوپر ہم واپسی پرائم منسٹر سے اپنی لیڈرشپ سے بات کر کے جو اس کا جواب دیں گے، تو اسی میٹنگ میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کوئی فردر جو ہے وہ پروسیڈ کرنے کی ضرورت ہے یا کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے اس کو 31 جنوری سے تک مکمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. اور اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی پیش رفت کے امکانات ہیں تو پھر یہ 31 جنوری جو ہے وہ اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے. بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام بریک شامل کرتے ہیں، اس پر ایک تجزیہ بھی لیں گے کہ واقعی کچھ اچھا ہو سکتا ہے، کچھ پازیٹیو آؤٹ کم آ سکتا ہے مذاکرات کے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار سہیل بڑائی صاحب موجود ہیں. بڑائی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. بڑائی صاحب مذاکرات شروع ہو گئے، 2 جنوری کو اگلا راؤنڈ ہونا ہے. اس سب کے بیچ میں ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس، پورا چارج شیٹ کر دیا پاکستان تحریک انصاف کو. جو 2 مطالبے کر رہے ہیں وہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا، اس پر بھی انہیں چارج شیٹ کر دیا. آپ کو لگتا ہے اب کچھ رہ گیا ہے کہ مذاکرات کا آؤٹ کم آ سکے یا کافی ڈیمیج ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو کلیئر ہے کہ مقتدرہ نے ابھی تک جو 9 مئی ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو نومبر کے واقعات ہیں ان کو بھلایا نہیں ہے. لیکن دوسری طرف میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے اندر یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری لائن غلط ہے. اور کبھی بھی ہم تو ساری لوگ کہتے تھے کہ فوج سے کبھی لڑ کے جیتا نہیں جا سکتا، پھر ملک ہی ٹوٹ جاتا ہے تو اگر کوئی جیت بھی جائے تو اس لیے اس کے اندر بھی خاص کر جو پارلیمان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر یہ احساس جاگزیں ہے کافی عرصے سے کہ یہ اس لائن سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا اور یہ جو مذاکرات کا دروازہ بند تھا یہ کھولنا چاہیے.
تو اس لیے اس کو تو خیر ویلکم کرنا چاہیے. اب یہ دو پیرلل اور کنٹراڈکٹری باتیں ہیں کہ ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکنسلیشن ہونی چاہیے اور اقتدار میں جو لوگ مقتدرہ کے ساتھی ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں مقتدرہ کے مخالفوں سے، اور ظاہر ہے وہ مقتدرہ کے مرہون منت ہیں جو حکومت میں موجود ہیں، تو وہ کس طرح مقتدرہ سے اختلاف کریں گے؟ یہ بالکل یہ کانٹراڈکشن بالکل درست ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مقتدرہ نے یہ الیکشن کروائے، مقتدرہ ہی نے یہ پارلیمنٹ بنائی، مقتدرہ ہی چاہتی ہے یہ حکومت چلے. اب ان کا صرف تحریک انصاف سے یہ مسئلہ ہے کہ کیا یہ عدم استحکام پیدا نہ کریں، اور سسٹم جو بھی بنا ہوا ہے جس سے مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو بھی، تحریک انصاف کو بھی بہت زیادہ ہے، تو اس سسٹم کو وہ گرنے نہیں دینا چاہتے، نہ اس سسٹم کو کے اندر وہ کوئی رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں. تو وہ صرف اتنا ریلیف دینے کے حق میں ہے جس سے کہ وہ سسٹم کے اندر آ جائیں اور جو استحکام کے راستے میں ان کی جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ اس ڈائلاگ کا دائرہ کار یا ایمبٹ بس اتنا ہے. اس سے باہر نکل کے کوئی نہ ریلیف ملنا ہے کا امکان ہے جتنی دیر یہ رجیم موجود ہے، اور نہ یہ امکان ہے کہ یہ حکومت تلپٹ ہو جائے گی یا کوئی مطلب ہے کوئی انٹرنل فورس جو ہے وہ دباؤ ڈالے گی، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ یہ سارا رجیم گر جائے تاش کے پتوں کی طرح اور تحریک انصاف آ جائے. اس کا فی الحال مجھے امکان نہیں لگتا. صاحب مگر اب ظاہر ایک بنیادی نقطہ جو تحریک انصاف کا ہے، ان کے رہنما بھی کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو رہا کریں، یہ بنیادی نقطہ ہے مذاکرات کا. اب دوسری طرف کشمکش یہ ہے کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس حد تک ڈی سٹیبلائز کر رہی ہے. اگر عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ سکون سے تو نہیں بیٹھیں گے، اور جب وہ باہر آئیں گے تو ظاہر کراؤڈ بھی زیادہ پل کریں گے. تو کیا ایسا کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے کہ عمران خان صاحب باہر آنے کی شرط پر یہ تسلیم کر لیں گے جی ٹھیک ہے فی الحال یہ حکومت چلے، میں نہیں ڈی سٹیبلائز کرتا؟ میرا تو خیال ہے یہ تسلیم کر لینے چاہیے، اور میں نے تو بہت پہلے آپ کو یاد ہوگا یہی تجویز دی تھی کہ انہیں بنی گالا میں رکھا جائے، چاہے نظر بند کر دیں، اور ساتھ ان کو بریف کیا جائے انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹ سے. میرا نہیں سب خیال کہ وہ کوئی غدار ہیں یا ان کو وطن سے محبت نہیں ہے. اگر ان کو یہ ریئلائزیشن ہو، بعض اوقات انسان جیل میں رہ کے ریئیکشنری بھی ہو جاتا ہے، کچھ تھوڑے سے ویسے بھی وہ ہائی ہیں، اور دوسرا ظاہر ہے ان کو اب تکلیفیں بھی پہنچی ہوئی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اس پروسیس میں کامیابی ہو جائے. اور ظاہر ہے فوج اس وقت تک یا مقتدرہ انہیں کوئی رعایت نہیں دے گی جب تک وہ خاموشی، استحکام اور اس رجیم کو چلنے دینے پر متفق نہیں ہوتے. صاحب اور پھر اس صورت میں ایک امید جو تحریک انصاف کو پیدا ہوئی ہے وہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ صدارت سنبھال لیں گے. انہیں بڑی امید ہے، اب تو ظاہر شکایتیں لگاتے نظر آتے ہیں، ان کے جو نامزد مشیر ہیں ان کو شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی اسلام آباد ایمبیسی کی شکایت لگا رہے ہوتے ہیں، تحریک انصاف کے رہنما جو امریکہ کی یہاں ہے، میڈیا کے لوگوں کی شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں ایک ونڈو ہے جہاں سے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے، تحریک انصاف کے لیے؟ نہیں دیکھیں، بڑی دفعہ ایکسٹرنل جو انٹرفیئرنس ہے اس سے ملکوں کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور اس کے سٹانس بھی بدل جاتے ہیں. اور ظاہر ہے امریکہ ایک سپر پاور ہے جس کا کوئی اس وقت دنیا میں مقابل نہیں ہے، اور اگر وہ دباؤ ڈالیں گے ظاہر ہے تو اس سے فرق تو پڑے گا. لیکن اب پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، ہم نے وہاں رنگون میں دیکھا، ہم نے اور کئی جگہ دیکھا، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس دو چوائسز ہیں. پہلی تو وہ چوائس یہ ہے کہ وہ چاہے گی کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہیں، ٹرمپ کے ساتھ راستہ کھولنے کی کوشش بھی وہ کر رہے ہیں، میرے علم میں ہے. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی حلف وفاداری میں بھی شریک ہوں. محمد بن سلمان بھی شاید کوئی رول ادا کریں گے اس میں. اور تیسرا پینٹاگون کی بھی پرانی ہماری مقتدرہ سے ایک دوستی ہے. تو یہ اپنے یہ جو ان کے حق میں جو ساری چیزیں ہیں ان کو یہ ضرور کریں گے استعمال. لیکن اگر ایونچویلٹی جو ہے اس سے کامیابی نہ ہوئی تو یہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں امریکہ کے خلاف. ظاہر ہے اس کے نتائج تو کوئی اچھے نہیں ہوتے، ہم نے دیکھا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس یہ چوائس بھی ہے. اور پھر جب یہ چوائس ہوگی تو پھر عمران خان کیا
اپنے آپ کو امریکہ کا اتحادی اور ان کا اتحادی بنانا پسند کریں گے، جنہوں نے سیریا میں، لیبیا میں، عراق میں، فلسطین میں جو کیا ہے، تو کیا اس ملک کے اتحادی بن کے یا اس رجیم کے یا اس سپر پاور کے حامی بن کے وہ سیاست کر سکیں گے پاکستان جیسے ملک میں جہاں لوگ بڑے جذباتی ہیں؟ تو ایک ان کے لیے بھی یہ ایک نیگیٹو چیز ہوگی۔ پھر دوسری طرف ظاہر ہے مقتدرہ کے لیے بھی اگر ٹرمپ ناراض ہوتے ہیں پاکستان سے تو ہماری معاشی مشکلات ہیں جو کہ انٹرنیشنل اداروں نے پوری کی ہوئی ہیں، اس کو تھریٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال میں تو ذاتی طور پر اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ جو ریاستیں ہوتی ہیں، جو مقتدرہ ہوتی ہے، وہی ملکوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو ہمارے اس سے اختلاف بھی ہوتے رہتے ہیں، بعض اوقات اتفاق بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی جب آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو زیادہ چانس یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کامیاب نہ ہوں۔ کبھی کبھی دنیا میں پھر انقلاب بھی آ جاتے ہیں، کبھی کبھی دنیا میں ریاست کو شکست بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ ریاست بھی بڑی فرجائل ہو جاتی ہے، اس کی مقتدرہ بھی بڑی فرجائل ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ میری تو رائے میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی غلط راستے پر جا رہی ہے، اور یہ ریکنسیلیشن، کچھ عرصے کے لیے خاموشی، اس سے ان کے اقتدار کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ چند یوٹیوبرز یا باہر کے لوگ وہ بیٹھے جن کے اب پاکستان میں نہ ایموشنل رشتے ہیں، نہ فائنانشل رشتے ہیں، نہ ان کی کوئی یہاں پہ انٹرسٹ ہے، ظاہر ہے وہ تو صرف ایک پالیٹکس کر رہے ہیں۔ تو اس سے عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر اتنے ہی وہ پاکستان کے ہمدرد ہوتے تو جس طرح عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے اور پاکستان کو فارن کرنسی کی بہت ضرورت تھی، فارن انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی، تو اس میں کتنا اضافہ ہوا ان کے سال میں؟ کوئی نمایاں اضافہ نہیں ہو سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نہ یہاں پاکستان میں فائنینشیل انٹرسٹ ہے نہ کچھ ہے، وہ صرف ایک وقتی ان کا جذبہ ہے کہ پاکستان کی سیاست پر ہمارا کہنا چلے، اور وہ چلا بھی۔ آپ 2018 میں اوورسیز کا بڑا رول رہا پاکستانی الیکشن میں، لیکن یہ ہمیشہ تو نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کو تو اس ملک کے لوگوں نے چلانا ہے۔ جو ہو سکتا ہے اس وقت مقبول عام تھیوری میں عمران خان کے ساتھ ہوں، لیکن یہ جو ہم نے نومبر میں دیکھا کہ جو ان کی گرپ ہے اور ان کی جو آرگنائزیشن ہے پنجاب میں، وہ تو ٹوٹلی کرمبل ہو چکی ہے کہ اگر لاہور میں 10 بندے بھی نکل کے نعرے نہیں لگاتے تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ تو اگر وہ اسی طرح چلتے رہے تو یہ اور کرمبل ہوگی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت معاشی طور پر اور کئی چیزوں میں آہستہ آہستہ سٹرگل کر رہی ہے، اگرچہ ان کا سیاسی بیانیہ نہیں ہے، اگرچہ ان کا ابھی فی الحال مقبولیت نہیں ہے، تو لیکن الٹیمیٹلی اگر یہ چلتا رہا اور اس میں انہیں کامیابی ہوئی تو پھر ان کی گرپ بھی بڑھتی جائے گی۔ تو ابھی تک تو یہ صورتحال ہے۔ بہت شکریہ، آج پروگرام میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔